बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया, जो इब्तदा में तो 50 थीं, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम करवाई गईं और 5 रह गईं। दोस्तों, जहाँ तक नमाज़ों की फ़र्ज़ियत की बात है तो ये मालूम हो गया कि मेराज के दौरान ये फ़र्ज़ कर दी गई। लेकिन दोस्तों, असल जो सवाल जहन में आता है वो ये कि इन नमाज़ों का तरीक़ा किसने बताया और ये तरीका और इन नमाज़ों के औकात किसने और कैसे सिखलाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नमाज की इब्तदा के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नमाज़ों की फ़र्जियत से पहले नमाज कैसे पढ़ी जाती थी। नमाज़ों की फ़र्जियत के हवाले से ये वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अरकान इस्लाम में कलमा शहादत के बाद नमाज की अहमियत और ताकीद सबसे ज़्यादा है। नमाज इबादत की कामिल और हसीन सूरतों का मजमुआ है और ये नमाज इबादत की बहुत सी इकसाम पर मुश्तमिल है, जैसे ज़िक्र इलाही, तिलावत कुरान, क़याम, रुकू, सजदा, दुआ, तस्बीह और तकबीर वगैरह। दोस्तों, नमाज बदनी इबादत की चोटी है। अल्लाह के रसूलों में से किसी की शरीयत नमाज से खाली ना थी। जुमला अहकाम शरिया में नमाज का ये मकाम है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी ख़त्मुर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त फ़र्ज़ की जब आप मेराज की रात आसमान पर गए थे। गोया रब्बे ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर ये तोहफ़ा आपको अता फरमाया। इससे नमाज की अज़मत, इसकी अहमियत और अल्लाह ताला के यहाँ इसका बुलंद मर्तबा व मकाम वाज़े होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नमाज की इब्तदा की, तो इस बारे में रिवायात बताती हैं कि मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाज़ों के औकात और नमाज़ों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकत नमाज अदा करते थे और रात में क़याम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। दोस्तों, कहा जाता है कि ये ज़ोहर की नमाज थी। इसी रोज़ इसका नाम ज़ोहर रखा गया, इसलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत ज़ाहिर की गई थी। चूँकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है ये नाम इस बुनियाद पर रखा गया हो, क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। इस नमाज में आपने 4 रकत पढ़ाई और कुरान करीम आवाज़ से नहीं पढ़ा। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई, सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकत की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकतों में आवाज़ से किरत की गई, आखिरी रकत में क़िरात बुलंद आवाज़ से नहीं की गई। इस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। दोस्तों, इसका मतलब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुक्तदी भी थे और इमाम भी। दोस्तों, रहा ये सवाल कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो इसका जवाब ये है कि खाना काबा में पढ़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, क्योंकि उस वक्त किबला बैतुल मुक़द्दस था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे उसी की सिमत मुँह करके नमाज अदा करते रहे। रिवायात के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाजों के अव्वल वक्त में ये नमाजें पढ़ाईं और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाजों के औकात कहाँ से कहाँ तक हैं। इस तरह ये 5 नमाजें फ़र्ज हुईं और इनके पढ़ने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते नज़र आते हैं नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सरीह गुमराही में मुब्तला हैं। नमाज का तरीका भी आसमान से ही नाजिल हुआ और हमें नमाजें इसी तरह पढ़ना होंगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहु अन्हुम पढ़ते रहे। यह भी साबित हो गया कि फ़र्ज नमाजें 5 हैं। हदीस के मुनकर 5 नमाजों का इनकार करते हैं, वो सिर्फ 3 फ़र्ज नमाजों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र आया है, हालांकि अव्वल तो उनकी ये बात है ही झूठ
دوسرے یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اذان مکہ مکرمہ میں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس کی ابتدا مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 15ویں سال میں اذان دی جانے لگی۔ تاہم نماز کا حکم اس سے بہت پہلے مکہ مکرمہ میں ہی آ گیا تھا، اور خود جبرائیل امین نے اس کا طریقہ بھی سمجھایا، جس کا تذکرہ آپ نے ابھی ابھی سنا۔ دوستو، یاد رہے کہ جس طرح روزے ہر امت پر فرض رہے ہیں، اسی طرح نماز بھی ہر امت کے لیے فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ کوئی امت ایسی نہیں تھی جسے نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ البتہ ہماری موجودہ نمازوں سے اس کی نوعیت مختلف رہی ہے، لیکن امت محمدیہ پر بھی ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں کر دی گئیں۔ یہ 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے دوران فرض کی گئیں۔ رہا سوال یہ کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے نماز کی کیا کیفیت تھی؟ تو دوستو، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اولین حکم نماز کا ہی تھا۔ یہ نمازیں کتنی تھیں اور کس طرح ادا کی جاتی تھیں؟ تو یاد رہے کہ قرآن پاک میں صرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں دی گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ اور بہت سے دوسرے امور کی بھی تفصیل نہیں ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرنا ضروری تھا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اور یہ طریقہ بتانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو سونپی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک وادی میں سے گزرے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پر اپنا پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے پانی سے وضو کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح وضو کرنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کر لیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز شروع ہو گئی۔ یہ پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ادا کی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ نماز صرف 2 رکعت پر مشتمل تھی۔ آپ سے کہا گیا کہ 2 نمازیں ادا کرنا ہوں گی، پہلی نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل 2 روز تشریف لاتے رہے اور آپ کو نماز اور اوقات نماز کی تعلیم دیتے رہے۔ جب آہستہ آہستہ اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے بھی یہی دونوں نمازیں تھیں۔ ابتدا میں کفار مکہ کے خوف سے مسلمان عموماً اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یا پھر پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر باقاعدہ جماعت کرائی جاتی۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نمازیں تو 5 ہو گئیں مگر اجر 50 کا ملے گا، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سے ابتدا میں وضو اور نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلایا تھا، اسی طرح سے جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کے اوقات اور ان کا طریقہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھلا دیا گیا، جس میں طریقے کے ساتھ رکعتوں کی تعداد وغیرہ بھی بتلائی گئی۔ اور دوستو، رکعتوں کی ترتیب سے ہم سب آگاہ ہیں۔ صبح یعنی فجر کی 2 رکعتیں، دوپہر یعنی ظہر کی 4 رکعتیں، سپہر یعنی عصر کی 4 رکعتیں، غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کی 3 رکعتیں، اور شفق غائب ہونے یعنی رات کے وقت عشاء کی 4 رکعتیں۔ یہ فرض نمازیں ہیں، سنتیں اور نفل ان میں شامل نہیں۔ بعد میں قصر نماز کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 نازل ہوئی تو سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں کر دی گئیں۔ لیکن قصر نماز کے لیے سفر کی طوالت اور مدت کیا ہوگی، اس میں مختلف مسالک میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس میری امامت کرائی۔ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے جمعہ اور ظہر کی نماز اس طرح پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ صرف ایک تسمے کے برابر تھا۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو چکا تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، عشاء کی نماز شفق غائب ہونے پر، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا، یعنی صبح صادق کے فوراً بعد نماز ادا کی گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام دوسرے روز آئے، جب سایہ ایک مثل ہو گیا تو انہوں نے ظہر اور 2 مثل ہو چکا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز افطار کے وقت، عشاء کی رات کے پہلے تیسرے حصے کے گزرنے کے بعد،
اور فجر کی صبح کی روشنی پھیلنے پر پڑھائی۔ نمازیں پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، یا محمد، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی نمازوں کا وقت یہی تھا، اور ہر نماز انہی اوقات کے درمیان ہے جن میں میں نے آپ کو 2 روز تک پڑھائی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام امتوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی گئی تھیں، تو یاد رہے کہ اصل صورت یہ ہے کہ مختلف انبیاء پر مختلف نمازیں فرض کی گئیں، اور ان تمام نمازوں کا مجموعہ 5 تھا جو امت محمدیہ پر فرض کر دی گئیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام پر ظہر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر عصر فرض کی گئی۔ امت محمدیہ کی نمازوں کے اوقات وہی تھے جو پہلی امتوں کے لیے مقرر کیے گئے، تاہم باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اول و آخر وقت سے آگاہ کر دیا۔ پہلے روز آپ علیہ السلام نے اول اور دوسرے روز آخری وقت پر نماز پڑھائیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سفر معراج کے بعد مسلمان بیت اللہ شریف میں بھی نمازیں ادا کرنے لگے تھے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نمازیں بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس پڑھائیں۔ اس سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ ان نمازوں میں کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنایا گیا تھا، مدینہ شریف میں مسجد اقصی قبلہ تھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواہش پر بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم عین نماز کے دوران آیا، جس کی امامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کی مسجد قبلتین اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ قبلہ اسی جگہ تبدیل ہوا تھا جس جگہ اب یہ مسجد قائم ہے۔ دوستو، یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور یاد رہے کہ نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نماز، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ نماز کی مکمل پابندی اور اس کا خاص اہتمام کریں، اور اپنے پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ دوستو، 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارے یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔